وَاعْلَمُوا پارہ نمبر 10واں چل رہا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں کہا گیا تھا کہ اموال غنیمت سب اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ان کے متعلق فیصلہ کرنے کا اتھارٹی اور اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو ہے۔ یہاں مال غنیمت کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کہ یہ بات جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پیارے نبی کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن یعنی اس دن نازل کی تھی جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ یہ پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر، 17 رمضان کو پیش آیا تھا، جس میں مسلمانوں کو کھلی مادی فتوحات بھی حاصل ہوئی اور دشمنوں پہ فتح کے ساتھ بہت سا مالی غنیمت بھی ہاتھ لگا، جیسے افغانستان میں ہوا ماضی قریب میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ یہاں بھی دکھایا مسلمانوں کو۔ فرمایا اس سے پہلی امتوں میں اموال غنیمت کے سلسلے میں دستوری الہی یہ تھا، اللہ کا قانون یہ تھا کہ مالی غنیمت سارا ساز و سامان ایک میدان میں جمع کیا جاتا، اور اگر جہاد عند اللہ مقبول ہوتا تو آسمانی بجلی آ کر اسے جلا کر خاک کر دیتی۔ کافروں سے جو مال بچ گیا مالی غنیمت، وہ لوگوں کے لیے کھانا حلال نہیں تھا، اکٹھا کر لیا میدان میں، آسمان سے بجلی آ جاتی اور وہ ختم ہو جاتا۔ اس مال سے کسی کو استفادے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اسلام نے اس مال کو یعنی مالی غنیمت کو نہ صرف یہ کہ حلال و طیب قرار دیا، بلکہ اس کے اصول احکام بھی متعین کر دیے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے غزوہ بدر میں میدان جنگ کی صورتحال پہ روشنی ڈالی کہ تم اے مسلمانوں محلی وقوع کے لحاظ سے جس جگہ تھے وہ موزوں نہیں تھی، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد بھی کم تھی، اور اس کے باوجود جب مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نے کام کیا، اور تم تعداد کی قلت، اسلحے کی کمی، محلی وقوع کی ناموزونیت کے باوجود کامیاب ہوئے۔ یہ واقعات ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید کامیاب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور فرمایا صبر کرو، رمضان کا مہینہ ویسے بھی صبر کا ہے، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے۔ اس آیات میں جہاد و غزوات کے سلسلے میں مجاہدین اسلام کو 6 قیمتی ہدایات دی گئی ہیں، یا انہیں 6 زرین اصول بتلائے گئے ہیں۔ نمبر 1 ثابت قدمی، ڈٹ کے رہنا۔ نمبر 2 ذکر اللہ کی کثرت، جہاد کے موقع پر بھی ذکر اللہ۔ نمبر 3 اللہ رسول کی اطاعت۔ نمبر 4 اختلاف اور نزاع سے اجتناب۔ نمبر 5 صبر و تحمل۔ نمبر 6 تکبر اور ریاکاری سے گریز، تکبر اور ریاکاری سے گریز۔ اس کے بعد ان منافقین کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں شرکت کے لیے جانے والے مسلمانوں کے متعلق ازراہ ہمدردی یا ازراہ مذاق یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر دیا، جیسے روزہ دار مسلمانوں کو غیر مسلم کہتے ہیں، ان کے مذہب نے خط میں مبتلا کر دیا، پاگل بنا دیا ہے۔ آج بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے، خط میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش تم اے منافقین اس منظر کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے تھے اور کافروں کے چہروں پر اور ان کی پشت پر مار رہے تھے کہ لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد فرعون کا ذکر ہے کہ فرعون کا اور اس کی قوم کا بھی یہی انجام ہوا تھا۔
پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اللہ نے کسی قوم کو عطا کر رکھی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طور طریقے نہیں بدلتی۔ ہم پر جو مہنگائی آئی ہے، گیس نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں ہے، تو ہم نے اپنے طور طریقے تبدیل کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا انتظام کر لیا۔ اگلی کچھ آیات میں قوانین جنگ پہ روشنی ڈالی گئی ہے اور جنگ کی تیاری کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ جہاں تک ہو سکے دشمنوں سے مقابلے کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تاکہ ان کے اس زمانے میں گھوڑے تھے اور اس زمانے میں حکم یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی حاصل کرو، جنگی سازمان حاصل کرو، F-16 حاصل کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا جہاں تک ہو سکے دشمنوں سے مقابلے کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ ان کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور انہیں جنہیں تم میں نہیں جانتے ہو اللہ جانتے خوف زدہ کرو۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ملے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، جتنا خرچ کرو گے فرمایا تمہیں پورا پورا ملے گا، تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ اصول صلح و جنگ بتلائے گئے ہیں اور مسلمانوں کے اتحاد کے سلسلے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ فرمایا آپ روئی زمین کی تمام دولت بھی خرچ کر ڈالتے اے میرے پیارے نبی تو ان لوگوں کے صحابہ کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا کر دیا ہے۔ آگے غزوہ بدر کے سلسلے میں ترغیب پر مشتمل آیات ہے کہ اے پیارے نبی آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہو تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور اگر 100 ہیں تو 1000 کفار پہ غالب آ سکتے ہیں۔ آنے والی آیات میں ان قیدیوں کا ذکر ہے جو غزوہ بدر میں گرفتار کیے گئے اور ان میں سے ہر ایک کی رہائی کے بدلے 400 درہم متعین کیے گئے۔ اس کے بعد کچھ ہجرت کے احکام ہے کہ ہجرت کی صورت میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، ان آیات میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں سے آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں یکسانیت ہے، ایک ہی طرح ہے، اس لیے سورہ توبہ اگر مسلسل تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ آپ تلاوت کر رہے ہو سورہ برات آیا، بیچ میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، بس آپ مسلسل تلاوت کریں، نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ دونوں صورتیں ایک ہی طرح کے ہیں۔ بعض صحابہ نے دونوں صورتوں کو ایک بھی کہا ہے۔ سورۃ براءت میں کفار و منافقین کی بدعہدیوں کا اور ان پر عذاب کا ذکر ہے۔ اس صورت میں بھی چند غزوات اور ان سے متعلق کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کے نام سے جو معاہدہ صلح ہوا تھا وہ قریش نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے خود ہی توڑ ڈالا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے لیے جن سے تم نے عہد کیا ہے دستبرداری کا اعلان ہے، اذان من اللہ ورسول، لہذا تم 4 مہینے اور چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ کافروں کو رسوا کریں گے۔ آگے اسی اعلان کی توضیح تشریح ہے۔ اس اعلان پہ عمل ہوا اور مسلمان لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے۔ قریش مکہ اور مشرکین حد درجہ خوف زدہ ہو گئے۔ اس موقع پہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا اور چند خطرناک مجرموں کو چھوڑ کر سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ فتح مکہ کے ان تفصیلی واقعات کے بعد غزوہ حنین کا بیان شروع ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بہت سے مواقع پر تمہیں غلبہ دے چکے ہیں اور غزوہ حنین کے دن بھی، غزوہ حنین کے روز فرمایا تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ ہو گیا تھا، تھوڑا سا غرور پیدا ہو گیا تھا، آج تو ہماری تعداد بہت ہے، لیکن یہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ
پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اصل اللہ کی مدد ہوتی ہے، تعداد کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا پھر اللہ نے اپنے رسول پر، اہل ایمان پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کے، اور کفر کرنے والوں کو اللہ نے سزا دی۔ اس ایک آیات میں غزوہ حنین کا پورا قصہ آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 14,000 نفوس پر مشتمل مسلمانوں کا لشکر مقابلے کے لیے نکلا۔ غزوہ حنین میں 14,000 تھے، لڑائی کے ہتھیار بھی پہلے سے کہیں زیادہ تھے۔ مسلمانوں کو اپنی تعداد اور طاقت پر ناز ہونے لگا۔ بعض صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ جملے بھی آ گئے کہ آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی دشمن بھاگنے پہ مجبور ہوگا۔ جنگ کے ابتدائی حصے میں مسلمانوں میں جو گھبراہٹ پیدا ہوئی اور جو بھگدڑ مچی، وہ ایک طرح کی تنبیہ تھی اور یہ بتلانا تھا کہ تم تعداد میں کتنے بھی بڑھ جاؤ، اللہ کی مدد کے بغیر کسی بھی حالت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حالات میں تبدیلی ہوئی، مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم جمے، فرشتے بھی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ اس طرح اس غزوے میں بھی مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اگلی کچھ آیات میں یہود و نصارہ کے عقائد کا ذکر ہے، پھر موضوع کی طرف واپسی اور غزوہ تبوک کا ذکر۔ سن 9 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ روم کا عیسائی بادشاہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہے اور مقامی تبوک میں اس کا لشکر جمع ہو چکا ہے۔ ان دنوں کئی مسلسل جنگوں کے بعد مسلمانوں کو قدری سکون نصیب ہوا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، کھجور کے باغات میں فصلیں تیار کھڑی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھ خالی تھے، سفر طویل تھا۔ ان حالات میں جہاد کا اعلان ہوا۔ بعض حضرات تو فوراً تیار ہو گئے اور بعض نے کچھ تردد کے ساتھ حامی بھری، کچھ لوگوں کو واقعی عذر تھا اور کچھ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ ان آیات میں ایسی ہی لوگوں کو جھنجھوڑا گیا کہ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو۔ کیا تم نے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کے سامنے بڑی مختصر ہے۔ تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے۔ یہاں ان منافقین کا بھی ذکر ہے جو مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا چاہتے تھے۔ آگے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کی وصولیابی اور تقسیم کا پورا نظام مرتب ہوا۔ آنے والی آیات کریمہ میں اسی کا بیان ہے کہ صدقات تو در حقیقت فقیروں مسکینوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مقرر ہو اور ان کے لیے ہے جن کی دلجوئی مطلوب ہو، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی دیکھ بھال میں بھی صدقات خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ آئندہ آیات میں گروہ منافقین کی منافقانہ روش پر روشنی ڈالی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہے، بری بات کی تعلیم دیتے ہیں، اچھی بات سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہے۔ اس کے برعکس مومن اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ ضرور رحم کرے گا۔ آنے والی کچھ آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو بہانے بنا کر جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور گھر بیٹھے خوش ہوتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں سے کوئی ربط مت رکھے، ان میں سے کوئی مرے تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے اور ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہو۔